جتنا زیادہ ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب کچھ گزشتہ کچھ مہینوں سے مجھے یہ فیلنگز آ رہی ہیں کہ وی آل نیڈ ٹو ایکچولی فوکس آن اوور سیلفس. ہماری نیند، ہمارا کھانا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہماری باتیں، ہماری سوچ، ہمارا لکھنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا بولنا، ہمارا سوچنا، ہر چیز جو ہم سے ریلیٹ کر رہی ہے نا، وی نیڈ ٹو ورک آن اٹ. کیونکہ یہ وہ چیزیں جو ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہیں، اور ہم اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ اصل میں ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کھا کیا رہے ہیں، ہماری نیند کیسی ہے، اور سب کچھ کیسا ہے. اچھا جی، فائقہ کہہ رہی ہیں ریلیکسنگ ویکینڈ. الحمد للہ ثم الحمد للہ فائقہ. پلاننگ اباؤٹ مائی ڈیلیڈ ٹاسک. جی اسی لیے، کیونکہ ٹاسک ڈیلے کیے ہیں میں، اسی لیے یو ہیڈ اے ریلیکسنگ ویکینڈ. الحمد للہ. تو انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں جی اپنا سیشن آج. اور آج آپ لوگوں کی، مجھے کہتے ہیں نا کہ تواتر کے ساتھ آپ لوگوں کی جو چیٹ باکس ہے وہ آپ لوگ استعمال کریں گے آج، کیونکہ آج بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ، جس میں آپ لوگوں کو بہت سارے کویسچنز بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سارے آنسرز بھی آپ لوگوں کے پاس ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے لیڈر ہو اینڈ وائی. اچھا، لیڈر کون ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، کون ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا آپ لوگوں میں سے چیٹ باکس میں، تاکہ ہم اس ٹاپک کو اوپن کرنے سے پہلے تھوڑا سا لیڈرز کو دیکھنے کہ لیڈر ہوتا کون ہے اور کیوں ہوتا ہے. ایک تو لیڈر ہوتا کون ہے اور اس کو ہونے کی ضرورت کیا ہوتی ہے. اچھا جی، جو ہمیں لیڈ کرتا ہے، نور کہہ رہی ہیں سم ون ہو ہیو کوالٹیز ٹو مینج ایوری تھنگ. اگر تو ہم کہیں کہ جناب ہمارے ارد گرد سب ہی کر سکتے ہیں مینج، تو کیا پھر بھی لیڈر چاہیے جو گائیڈ کرتا ہے، ایک ڈائریکشن کی طرف لے جا سکتا ہے. فائقہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، جو راستہ بتاتا ہے اور اس پہ چل کے بھی دکھاتا ہے. ویری گڈ عائشہ، ویری گڈ، بالکل ایسا. اچھا، لیڈرس کی نا بہت ساری جو کوالٹیز ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، وہ بنائی ہوئی ہیں بہت زیادہ لوگوں نے. مطلب اگر ہم دیکھیں تو لیڈرشپ کے اوپر اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے، اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے کہ ایوری ون از سیئنگ کہ بھائی لیڈرز آر ایوری ویئر. اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ پہ لیڈرز ہیں. یہ ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ لیڈرز اب ہر جگہ ہیں. مطلب اگر 5 لوگ بیٹھے تو ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ لازماً لیڈرشپ کوالٹیز کے ساتھ ہے. لیکن لیڈرشپ کوالٹیز کے ساتھ ساتھ ہونے کے لیے اس میں یہ ساری جو کوالٹیز ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، یہ بھی ہونا ضروری ہے. اس میں انٹیگریٹی ہونی چاہیے، ایبلٹی ٹو ڈیلیگیٹ ہونا چاہیے، کمیونیکیشن ہونا چاہیے، سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے، گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، لرننگ ایجلٹی ہونی چاہیے، انفلوئنس ہونا چاہیے، ایمپتھی ہونی چاہیے، کریج ہونی چاہیے، رسپیکٹ ہونی چاہیے. سو مینی تھنگس. اب لیڈرشپ کے لیے نا بہت کچھ ہمارے سامنے آ گیا ہے. تو لیڈرز ہر جگہ، مطلب ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ 5 لوگوں میں سے ایک لیڈر ہوتا ہے. کچھ ریسرچز کہتی ہیں کہ 3 میں سے ایک لیڈر ہوتا ہے. کچھ ریسرچز کہتی ہیں کہ اگر 2 لوگ ہیں تو ان میں سے ایک لیڈر بھی ہوتا ہے. تو دیز آر دا لیڈرشپ کوالٹیز کی یہ ہر جگہ پہ پائی جاتی ہیں. اور گڈ لیڈر کے اندر یہ ایبلٹیز ہونا ضروری ہے. جیسے لیڈرشپ تو آپ دے سکتے ہیں کسی کو بھی، کوئی بھی لیڈر بن کے آ سکتا ہے، لیکن اس میں یہ کوالٹیز ہوں گی تو وہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. وہ اپنے لیڈرشپ کے جو رول ہے نا اس کو پورا کر رہا ہوتا ہے. اور اچھا جی، افرین کہہ رہی ہیں لیڈر کے پاس زیادہ نالج ہوتی ہے اور صحیح راہ پہ لے کے جا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی کیونکہ جب لیڈر میں یہ سب چیزیں ہوں گی تو وہ آپ کو صحیح راستے پر لے کے جا سکے گا. تو لیڈرشپ جب بھی ہم کہتے ہیں تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب ایک تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ جناب ایک بندہ وہ ہو جو اہل ہو لیڈرشپ کا، ٹھیک ہے، وہ اس قابل بھی ہو کہ وہ لیڈر بن سکے. پھر دیکھو کہ جو بھی اس کو ٹاسک دیا جا رہا ہے اس میں وہ ایکسپرٹ تو ہو، ایٹ لیسٹ مہارت رکھتا ہو ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر، اور ان چیزوں کو اپنے اندر کہتے ہیں نا کہ سمو بھی سکتا ہو اور ان چیزوں کو ہضم بھی کرنے والا ہو. لیڈرشپ کوالٹیز. پھر بات یہ کہ اس کے پاس بہت ساری انفارمیشن بھی ہونی چاہیے، لرننگ ابیلٹی بھی ہونی چاہیے، اور اس کے اندر سیلف اویئرنیس بھی ہونی چاہیے. وہ ان ٹاپکس پہ جو ہے وہ کمیونیکیٹ بھی اچھا کر سکتا ہو. یہ مطلب ایک لازمی جز بن جاتا ہے نا لیڈرشپ کا. اور ایک تو ایکسپیرینس، تجربہ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے. اور اگر اس کو کسی چیز کا تجربہ نہیں ہے تو اس میں یہ کریج بھی ہونی چاہیے کہ وہ اس کا تجربہ حاصل کرنے والا ہو. آپ کے جیسے آپ ہو، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. پھر ابھی آپ کو پہلا دن ہے یو آر ٹیلنگ میں کیا ہے میں لیڈر. میں اتنی اچھی لیڈر نہیں ہوں مجھے لگتا ہے، ٹھیک ہے، ایک لمٹ تک ہو سکتی ہوں لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو آئی ایم اے گڈ لیڈر. کیونکہ لیڈرز جو ہے نا
ہو بھی سکتا ہے کیونکہ شاید دوسرے لوگوں کو زیادہ پتا ہو, لیکن وٹ آئی ڈو تھنک اباؤٹ مائی سیلف, تو مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ناٹ دیٹ مچ گڈ لیڈر. اور لیڈرشپ اسکلس نا میں نے بہت زیادہ یہ ہے کہ یو ہیو دا ابلٹی ٹو لسن, ٹو ایمپتھی, ٹو انفلوئنس اینڈ ہیو کریج, to accept others as your own. تو دیز آر دا سم تھنگ جو میرے ساتھ انڈن ہوا. کیونکہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے جب آپ کسی جگہ پہ کام کرتے ہو, آپ کو لوگوں میں انفلوئنس ملتا ہے, آپ کو ان میں گریٹیٹیوڈ بھی ملتا ہے, آپ کو ان میں جو ہے وہ کمیونیکیشن بھی ملتا ہے, آپ کو ان میں کریج بھی ملتی ہے, رسپیکٹ بھی ملتا ہے, لیکن نا سیلف اویئرنیس نہیں ملتی. آپ کو ان میں ایمپتھی بہت کم ملتی ہے. لوگ مقام تک تو پہنچ جاتے ہیں بٹ دے ایکچولی ناٹ لائک کہ ان میں ایمپتھی کا جذبہ نہیں ہوتا, ان میں کچھ نیا سیکھنے کا جذبہ بالکل نہیں ہوتا. دے تھنک لائک اف وی آر آن دی پوزیشن آف لیڈرز وی آر اسٹاپ, ختم ہو گئی, آگے سیکھنا نہیں ہے ہم نے. دس از دا تھنگ وچ ایکچولی ہارمفل. مجھے جب بھی کبھی کسی لیڈرشپ کے ساتھ مسئلہ ہوا نا, تو وہ سب سے بڑا مجھے یہ ہوا کہ دے ایکچولی تھنک کہ ناؤ دے آر آن فل اسٹاپ, اور ان سے اچھا کوئی نہیں ہے. And this is why I never call myself a leader, kyunki if I call myself a leader, I need to be fulfill all those things, اور ہو سکتا ہے میں انجانے میں وہ فلفل نہ کر سکتی ہوں. تو اٹس اے گڈ تھنگ, اپنے گھر میں لیڈر ہو سکتی ہوں, اپنے بچوں کے لیے میں لیڈر ہو سکتی ہوں, بینگ اے مدر, بینگ اے سسٹر میں لیڈ کر سکتی ہوں, بینگ اے فیملی میں اپنے کسی حلقہ میں لیڈرشپ کر سکتی ہوں. بٹ وین اٹ کمس ٹو اے بگ پلیس, تو یو نیڈ ٹو بی big heart. وہ جو big heart ہے نا, وہ everyone knows about his and herself. So it's not about to have a tag of a good leader, it's about to have all these characteristics inside. اچھا, یہ جو ہے نا ایک اور سوال بھی پھر آتا ہے کہ why do we need leaders? Is it necessary, جس طرح نور نے کہا کہ ہر کوئی لیڈر بنے. It is not necessary کہ ہر کوئی جائے اور جا کے 10 لوگوں میں جا کے تقریر کرے گا تو لیڈر بنے گا. And this is a very big misconception. The misconception is کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ لیڈرشپ اور کانفیڈنس برابر ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب تک کوئی بندہ آ کے سب لوگوں میں کھڑا ہو کے اونچی اونچی باتیں نہیں کرے گا, he is not able to call a leader. لیڈرشپ کی نا بڑی عجیب ڈیفینیشن ہمارے سامنے آتی ہیں, اور لیڈرشپ اسکلس کے اوپر جب بھی کورسز ہوتے ہیں نا, تو دے ایکچولی وانٹ یو کہ آپ بڑی موٹی موٹی اور گہری باتیں کریں اور چھا جائیں, بس اسٹیج پر آئیں اور چھا جائیں. تو دیٹ از ناٹ لیڈرشپ. لیڈرشپ وہ سب نہیں ہے. اینڈ وائی ڈو وی نیڈ لیڈرس؟ اب ہوتا کیا ہے کہ ہر بندہ لیڈر ہو سکتا ہے اپنی ڈومین کے اندر. جس طرح میں نے کہا کہ ہر خاتون جو ہے وہ اپنے بچوں کی ماں ہوتی ہے, وہ گھر کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کو, اور جب ہسبینڈ نہیں ہوتا تو وہ اس وقت لیڈ کر رہی ہوتی ہے. پھر بہت ساری سسٹرز ہیں, وہ ایلڈر سسٹر ہوتی ہیں, دے ہیو ٹو لیڈ دیئر ینگر سسٹرز, ینگر بردرز. پھر بہت ساری خواتین ساس بن جاتی ہیں, دے ہیو ٹو لیڈ دیئر فیملی اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. پھر بہت ساری خواتین جو ہیں وہ کسی جیسے کمیونٹی میں کام کر رہی ہیں, دے ون ہیو ٹو بی لیڈر دیئر. کسی ایک کو تو لیڈ کرنا پڑے گا. کیوں کرنا پڑے گا؟ صرف انسانوں میں نہیں, جانوروں میں بھی ہم دیکھیں نا تو لیڈرشپ کا ایک رول ہوتا ہے. اور اب اس کو نا یہ بات انگریز بھی مانتے ہیں کہ ایک تو گروپ میں جب تو نیڈ ٹو اسٹے ان آرڈرلی اینڈ فوکس رکھنے کے لیے آپ کو لیڈرز چاہیے پڑتے ہیں. چاہے آپ کہیں کہ میرے پاس 15 لوگ ہیں, وہ 15 کے 15 لوگ بہترین ہیں اپنی ڈومینز میں, ہر بندہ اپنا کام کر سکتا ہے, بٹ وی نیڈ ون پرسن جو کہ ان سب کو بالکل صحیح چلا سکے. کیونکہ ورنہ تو ہر کوئی اپنی مرضی کرے گا. اپنے ٹاسک مکمل کرنے کے لیے, اپنے ٹاسک تک پہنچنے کے لیے, وی نیڈ لیڈرس. وی ڈو نیڈ لیڈرس فار سچ تھنگس ٹو میک دا سینس آف دا ورلڈ. اب یہ بات ریسرچ پیپر سے میں نے لیا ہے. یہ جو پوائنٹس میں نے لیے ہیں نا, یہ 4 پوائنٹس, یہ میں نے ریسرچ پیپر سے لیے ہیں جو کہ کمپلیٹ ریسرچ ہے, اور یہ گورو کی ریسرچ ہے. اور بہت مزے کی بات ہے, when I switch the topic تو you gonna amazed کہ سبحان اللہ. ایک طرف تو آپ لیڈرشپ کی اتنی زیادہ آپ نے ریسرچز کر رکھی ہیں, اور آپ نے سینکڑوں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے کارپوریٹ جو امپلائیز ہیں جو بہت زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, آپ نے ان سب سے پوچھا ہے, and they all are saying کہ we need leaders to lead. Even we have a group of 4 people, we need a leader for them. Even we are a group of 10 people, we need a leader for them to make the sense of the world. کہ دنیا میں کوئی لیڈ کر رہا ہو تاکہ سب اس کو فالو کر رہے ہو. There must be someone who actually lead some others
تو جو اس کو لیڈ کر سکیں. رومانٹک آئیڈیل جو ہے نا یہ سچویشن بنتی ہے جب کوئی لیڈ کرتا ہے. آلویز لیڈر ہیو دا پرسنالٹی کہ جس کو دیکھ کے لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں, دے اسٹارٹ لائکنگ ہم اور ہر. اور ایک اور چیز بھی ہے, اسلامکلی کسی بھی نظام کو جب حفاظت سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے نا تو وی نیڈ اے لیڈر, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گروپ آف 2 people have some like an alpha in every group dominant. We can say dominant, a leader should be a dominant one. Why dominant? Because if he is like others, then definitely he will, soon he will misplaced by, some other random ABC guy who is not actually having the same guts like him. کیونکہ the thing is اسلام میں جو لیڈرشپ کی ایک لیڈرشپ کی بات ہے نا, تو وہ نظام کی حفاظت کے لیے بھی ہے. میں آپ کو تھوڑی سی اگزامپل دیتی ہوں. حضرت عمر کے دور کو دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ از اے لیڈر, ٹھیک ہے. The world know him, we know him, we read about him, he was a leader. تو ان کے جو نیچے لوگ تھے they all were صحابیز and all were تابعیز and all were the intelligent people around him. But still there is a place کہ کوئی لیڈ کرے, ان کو ڈائریکشن دے, ان کو موٹیویٹ کرے, ان کے ٹاسک بنائے. اور جو ٹاسک دیے جا رہے ہیں ان کی کوالٹی ایشورنس کے لیے, اس پہ گہری نظر کے لیے بھی وی نیڈ لیڈرز. اگر ہمارے پاس کوئی ایک بندہ نہیں ہوگا جو ہمیں گائیڈ کرے گا, ہمیں ٹاسک دے گا, ہمیں نئے ڈریمز دکھائے گا, تو ویئر وی ول اسٹے, ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. اور یہ کہ کسی بھی نظام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وی نیڈ اے لیڈر. ہر کوئی اپنے اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, بٹ وین اٹ کمس ٹو لیڈر اس کو اوور آل دیکھ رہا ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از وائی آئی ٹیل یو کہ لیڈر ہونے کے لیے آپ کو زیادہ بڑی عمر کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. یو کین بی اے لیڈر ود اے ینگر ایج ان یور اون کیپیسٹی. اور یہ کہ جب بھی ہم, جیسا ہم نے کہا کہ ہم کسی کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہی کوئی بھی لیڈر ہے تو اس کی بھی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں, کہ اس کے اندر لیڈرز ہونے والی کچھ کوالٹیز بھی ہوتی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اور ایک فیملی سسٹم کا بھی کانسیپٹ ہے. تو لیڈرشپ ایٹ ہوم بھی اسلام ہمیں بتاتا ہے. جیسے سورہ الفرقان میں ایک دعا ہے جس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اٹس ناٹ لائک کہ بیوی کو امام بنا دے یا شوہر کو امام بنا دے, بٹ وی ڈو میک اے دعا کہ یا اللہ ہمیں متقی کا امام بنا دے. امام میں لیڈرشپ ہمیں دے دے. اینڈ وین اٹ کمس ٹو فیملی, تو یہ ایک ایسا یونٹ ہے اسلام میں ہمیشہ یہ بات بہت زیادہ ایمفسائز کرتی ہوں کہ دیر از اے بگ ویلیو, اتنی بڑی ساری ویلیو ہے اسلام کی, اسلام میں فیملی یونٹ کی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تھوڑا سا آج کل کے ماحول کو بالکل بھول کے نا, صرف تھوڑا سا اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے, اگر میں آپ کو کہوں کہ اپنی امیجنیشن والی اسکلس کو تھوڑا سا اوپن کرنا شروع کر دیں. امیجن کریں کہ there is a certain place, ایک بہت بڑی ساری پلیس ہے, اس میں فیملیز ہیں, گھر ہیں, مطلب سمجھے 2000 گھر ہیں. ان 2000 گھروں کے اندر جو فیملی یونٹ ہے وہ اسٹرانگ ہے. ان کو پتا ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ان کو کیا احکام ہے, انہوں نے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ان محلے والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, خوف خدا کیا چیز ہے. اینڈ دے آل پیپل نو ایکچولی کہ دس از آور لائف اسٹائل. اب وہ 2000 فیملیز کے لوگ جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں باہر, کہیں آؤٹنگ پہ جاتے ہیں, کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں, ہاؤ ڈو یو فیل کہ ان کا رویہ دنیا کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, کیا ہوگا, دنیا سکون میں ہوگی یا دنیا میں ادھم مچا ہوا ہوگا اگر وہ فیملی یونٹ اسٹرانگ ہے. آپ لوگوں کا چیٹ باکس میں دیکھ رہی ہوں, سکون میں ہوگی, مریم کہہ رہی ہیں سکون میں ہوگی, بالکل آپ سب لوگ آنسر دے سکتے ہیں. سکون, عائشہ کہہ رہی ہے بالکل, مجھے بھی یہی فیل ہوتا ہے کہ اٹ وڈ بی ویری سکون ماحول. ایک ویل بیلنسڈ فیملی ہوگی, ویل بیلنسڈ فیملی بھی ہوگی اور سوسائٹی بھی ہوگی. متقی کی نشانی کیا ہوتی ہے میم؟ متقی کی نشانی وہ ہوتی ہے کہ اس کا رب اس کو وہاں نہ دیکھے جہاں وہ پسند نہیں کرتا. یہ متقی کی نشانی ہے کہ وہ ہر وہ کام نہ کرے جہاں اس کو رب نے اس کے منع کیا ہوا ہے. گھر میں ہو, گھر سے باہر ہو, اکیلے میں ہو, دوستوں میں ہو, کہیں پہ بھی ہو, دوسرے شہر میں چلا جائے, دوسرے ملک میں چلا جائے, پوری اپرچونٹیز کھلی ہوئی ہو, لیکن اس کا رب اس کو جس جگہ پہ نہیں دیکھنا چاہتا وہ اس جگہ پہ نہ ہو. دس از ون لائن ڈیفینیشن فور اے متقی.
سکون آرگنائزڈ ہوگی. تو دیٹ از وائی اسلام میں فیملی یونٹ کے اوپر اتنا اسٹرینتھ کے ساتھ کام ہوا ہوا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ آپ کا گھر اتنا اسٹرانگ ہو کہ وہاں سے جب بندہ باہر نکل رہا ہو نا تو پتہ لگے کہ یہ مسلمان بندہ ہے. پوری دنیا میں ریولوشن لانے والے بندے اسلام ڈیزائن کرنے کی پوری ٹیکنیک دے رہے ہیں ہمیں قرآن میں. اسلام از اے کمپلیٹ, میں کہتی ہوں نا پیکج ہے, تو یہ پیکج ہے پوری دنیا کو سدھارنے کا پیکج ہے کہ اگر کسی ایک انسان میں ایول تھاٹس ہے بھی, وہ کوئی غلط کام کرتا ہے باہر جا کے, وہ پھر اس پہ فوراً سزا پائے گا. سمجھیں کہ ایک انسان ہے نہیں قابو آتا, گھر والوں نے بڑا سمجھایا, گھر میں چراتا ہے چیزیں, باہر گیا چیز چرائی ہاتھ کٹ گیا, اب وہ شرم کے مارے نا 10 لوگوں میں بیٹھ نہیں سکتا کہ جب تک اس کے اندر گلٹ ہے. پھر اس گلٹ کو دور کرنے کے لیے وہ اللہ سے توبہ کرے گا ڈیفینیٹلی, اور پھر جب اس کے دل کو سکون آئے گا نا, اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اس کے دل کو سکون آ جائے گا, تو پھر اس کو اپنا کٹا ہوا ہاتھ بھی جو ہے نا اسٹرینتھ لگے گا کہ ہاں دیکھو میں نے گناہ کیا تھا بٹ ناؤ آئی ایم آن دی رائٹ پاتھ. تو دس از ہاؤ اسلام ایکچولی میک اے کمپلیٹ سوسائٹی جو کہ نہ صرف اپنے لیے اچھی ہو بلکہ پوری دنیا کے لیے وہ جو سوسائٹی ہے نا وہ مشعل راہ ہو, پوری سوسائٹی کو سکون ہو. کسی کی عورت باہر ہے, کسی کا بچہ باہر ہے, کسی کا آدمی باہر ہے, خوف نہیں ہونا چاہیے. سوسائٹی فیئر لیس ہو, اس سوسائٹی میں سکون ہو, امن ہو. اب کتنی ہمیں ڈرامیٹک باتیں لگ رہی ہے نا آج 2020 میں بیٹھ کے, بٹ دس از سم تھنگ اسلام آفر اس. آپ نے جو مثال دی وہ بہت خوبصورت ہے. الحمدللہ قرآن کی مثالیں اگر ہم دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے, اب جیسے میں نے آپ کو لیڈرز کی بات کی, تو قرآن میں اتنی خوبصورت اگزامپل ہے لیڈرشپ کی کہ کیا ایک ہی خدا اچھا ہے یا بہت زیادہ جو آپس میں لڑ رہے ہوں. یعنی کہ ایک لیڈر ہوتا ہے نا تو وہ ایک ڈومین ہوتی ہے. اس نے کہا کہ جناب منتھلی ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ ہم نے فار ایگزامپل میں اسے دیتی ہوں کہ ہم نے جو ہے نا 4 آرڈرز ڈسپیچ کرنے ہیں پورے مہینے میں. اب وہ لیڈر ہے, وہ اس حساب سے ہر چیز کو کام کروا رہا ہے, لیکن 2 لیڈر ہو گئے ہیں. وہ کہے گا نہیں جہاں پہ 4 کر سکتے ہیں وہاں 6 کیوں نہیں کر سکتے, اتنے لوگ ہیں کام کرواؤ ان سے. وہ کہے گا نہیں مجھے کوالٹی چاہیے, وہ کہے گا نہیں مجھے تو کوانٹٹی چاہیے. لڑائی ہو سکتی ہے. آرڈر یہ جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے اٹ کیم وتھ کہ ایک کے ہاتھ میں ڈومیننٹ ہوگا ایک تو پھر بات بنے گی, ورنہ تو میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا تھا کہ ڈومیننٹ ہوگا تو معاملہ چلے گا, ورنہ کوئی بھی اس کو ڈسپلیس کر دے گا, مس پلیس کر دے گا, اور اس کی بات کی بھی اہمیت نہیں رہے گی, پورا سیٹ اپ پورا یونٹ خراب ہو جائے گا. اسلام میں جب بات آتی ہے نا یونٹ کی, تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء. اس بات پہ ہم نے ایک دفعہ کمپلیٹ ڈسکشن آئی ڈو بلیو کہ ہم نے نارتھ لنڈن کے اسٹارٹنگ چیپٹرز میں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو عورتوں پہ قوام بنایا, کیئر ٹیکر بنایا. اور قوام ہوتا کیا ہے, کیونکہ اگر میں آپ کو انگلش میں بتا دوں گی تو اٹ مائٹ ناٹ میک سینس, اگر میں آپ کو اردو میں بتا دوں گی اٹ مائٹ ناٹ میک سینس. وائی؟ کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہوا ہے. تو میں آپ کو کوشش کرتی ہوں کہ ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کی بات کر رہے ہیں نا, جس لیڈر کی بات کر رہے ہیں, جس کو اللہ عورتوں پہ لیڈر کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے تمہیں قوام بنایا ہے, کیئر ٹیکر بنایا, مینٹینر بنایا. مینٹینر اصل میں اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ہے کیا؟ آپ لوگوں نے لفظ قیم سنا ہوگا, سنا ہے آپ لوگوں نے قیم؟ آپ لوگوں نے اقامت دین سنا ہوگا, اقامت سنی ہوگی نماز کی, ٹھیک ہے, یہ اسی کے روٹ سے نکلا ہوا ہے قوام, قیم سے, کاف یا میم سے, قوم سے, کاف و میم سے, ٹھیک ہے. یہ انہی روٹ انہی الفاظ کا یہ مجموعہ ہے یہ قوام. اب جو قوام ہے یا قیم ہے یہ اس شخص کو کہتے ہیں عربی زبان میں جو کسی فرد کی یا کسی ادارے کی یا کسی نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلاتا ہے, اس کی نگرانی کرتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے. یہ المفردات جو کہ عربی کی ایک بہترین لغت ہے, قرآن کی لغت قرآن ہے مفردات, اس کی یہ ڈیفینیشن ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا برٹانیکا کی آکسفورڈ کی ڈکشنری ہے, برٹانیکا کی ڈکشنری ہے, تو یہ برٹانیکا کا لیول رکھتی ہے مفردات عربی زبان میں, جو کہتے ہیں کہ یہ اس لفظ کے اتنے ڈیٹیل میننگز ہیں قوام کے. تدبر القرآن جو ہے یہ قرآن کی ڈکشنری ہے, اس میں ہے جناب کہ قام کے بعد اگر اللہ آ جاتا ہے نا, جیسے قوم یعنی کہ قوام کے بعد اگر اللہ آ گیا تو اس میں نگرانی بھی ہے, حفاظت بھی ہے, اس میں کفالت کا مفہوم آتا ہے کہ یعنی کہ اس کو کفالت کرنی ہے, اس کو ٹیکنگ کیئر اور ایسی مینٹیننس کرنی ہے اوپر, یعنی کہ جب اللہ کا لفظ آ رہا ہے تو اس کو اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں نا اس کی کیئر ٹیکنگ کرنی پڑے گی, یہ اس کی مین کریکٹرسٹکس میں آ گیا ہے. اور اس کے بعد جو
اقامہ ہوتا ہے نا وہ ٹیڑھے کو سیدھا کرنے کو کہتے ہیں. یہ مفردات القرآن کی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس طرح برٹینکا ہم کہتے ہیں کہ بہت اعلیٰ ہے, تو اس طرح مفردات القرآن میں جو ہے وہ اقامہ جو ہے وہ ٹیڑھے کو سیدھا کرنے کو کہا جاتا ہے. تو یہ میں اس لیے عربک ڈکشنری کا ریفرنس آپ لوگوں کو دے رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا یہ لفظ آپ لوگوں کی نظر میں ڈیفائن ہو, کیونکہ اس کے بعد جو ہم ٹاپک اوپن کرنے جا رہے ہیں وہ ایک پورا بہت بڑا ناٹ ہے مطلب ہم سسٹرز میں. مطلب ایون کہ جب مجھے یہ پتا لگا تھا نا جو نوٹ میں آج ڈسکس کرتی ہوں, آئی واز آلسو یو نو لائک شاکڈ کہ اوہ یہ کیا ہو گیا. تو آج ہم ڈسکس اس چیز کو کرنے جا رہے ہیں. اچھا, المنجد جو ہے یہ بھی ایک ڈکشنری ہے عربک, اس میں قوام کے جو معنی ہے نا وہ قیام سے قوام یعنی کہ کھڑا رکھنے والا, جو کسی چیز کو سٹینڈ دیتا ہے, سٹینڈ بائی. میں نے وہ پکچر جو ہے نا میں ایڈ نہیں کر سکی, میں آپ لوگوں کا نا یہ سٹینڈ بائی کی اچھی سی میں نے ایک بڑی ایک وہ ہے میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں. جو اسٹینڈ بائی کا لفظ ہے نا تو وہ دیکھتے ہی میرے دماغ میں وہ پکچر دیکھتے ہی مجھے لگا کہ یس دس از سم تھنگ وچ کالڈ اقامہ. تو میں آپ کو دکھاتی ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اس کو. یہ اچھا تھوڑا سا جب وہ پٹوریکل سینس آتی ہے نا تو وہ پھر آپ کو چیزیں سمجھ آتی ہیں. یہ جو اقامہ ہے نا یہ قیام سے یعنی کہ کھڑا رکھنے والا. یہ دیکھیں کوئی چیزیں گر بھی رہی ہوتی ہیں تو ہی ایکچولی میک دیم اسٹینڈ. اگر آپ لوگوں کو تصویر شو ہو رہی ہے تو مجھے بتا دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہے تصویر. ٹھیک ہے, یہ جو اقامہ ہے نا جو قیام سے ہے قوام سے, یہ کھڑا رکھنے والا ہے. المنجد کہتے ہیں کہ وہ ہے کہ اگر باقی سب کچھ فال بھی کر رہا ہوتا ہے تو یہ اپنی اسٹرینتھ سے سب کو کھڑا رکھتا ہے. تو یہاں پہ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ جو یہ آدمی ہے نا یہ عورتوں کے قوام ہیں. تو قوام کی میننگ بہت زیادہ ایکسپینڈیڈ ہے. میں کہہ دوں کیئر ٹیکر ہیں یا مینٹینرز ہیں تو دس از سم تھنگ کہ وہ اس کا احاطہ نہیں کر پائے گا اس لفظ کا. تو اسی لیے آئی ایکچولی ٹرائیڈ کہ ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آدمیوں کو عورتوں پہ قوام کہا, لیکن پھر ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کی یہ سٹارٹنگ ہے, لیکن اسی آیت میں ہی ایک جگہ پہ عورت کو مارنے کی بات ہو رہی ہے کہ عورت کو مارو, مطلب ضرب ہونا مطلب پٹائی لگاؤ, اس کو مارو, ضرب لگاؤ. تو واٹ از دس, مطلب مجھے ایک سسٹر نے کویشچن کیا ہے ناٹ واقعی میں بڑی ویلڈ تھی کہ از اسلام از پروموٹنگ ڈومیسٹک ابیوز اور ڈومیسٹک وائلنس. اسلام آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنی عورتوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں, مطلب ڈز اٹ میک سینس. تو ایکچولی آج کر کے آپ اگلا ناٹ اینڈ ڈن سنیے گا انشاءاللہ, تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. اور جن لوگوں کو اس میں مطلب یہ والی چیز ان کو ضربہ ہننا جو ہے وہ مار پیٹ لگ رہی ہے تو دیر آر ویلڈ ریزنز ان بیٹنگ. نور اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ بیٹنگ ہے کیا, مطلب ڈز دا ورڈ بیٹنگ سوٹس اٹ اور ناٹ. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ قرآن میں نا اصل میں ہمیں نا کچھ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ کیا جس لفظ کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو وہ کیا انگلش ٹرانسلیشن بھی اس کے ایکویلنٹ آ رہی ہے لفظ کے. مطلب کیا کین وی یوز دا ورڈ بیٹنگ اور ہٹنگ ود دا ورڈ ضربہ ہننا جو کہ سورہ نساء میں استعمال ہو رہا ہے. Does the hadith is also giving it a stand? Yes, beating is a harsh word. اسی لیے I actually started with the al-qawwam کہ ہمیں پتہ لگے کہ عربی میں اس لفظ کے معنی کیا ہیں. before putting over things ہم آگے لے کے جائیں تو let us give a chance کہ ہم عربی میں دیکھیں کہ ہمیں کیا مل رہا ہے. اب تھوڑا سا سورہ نساء کو دیکھ سکتے ہیں. یہ سورہ نساء میں ہے, اور سورہ نساء جو ہے نا یہ جو بھی قرآن پڑھ چکے ہیں, جو کہ سورج کے انٹروڈکشن پڑھ چکے ہیں, ان کو یہ معلوم ہوگا کہ سورہ نساء جب یہ آئی ہے نا, جب یہ نازل ہوئی ہے تو اس کا مقصد جو تھا نا بہت ساری لیگل انسٹرکشنز کے ساتھ تھا. اس صورت میں ہماری خاندانی زندگی, ہماری آئلی زندگی, ہماری معاشرتی زندگی کو بالکل سمیٹا گیا تھا. اس میں جو کیسز آئے نا وہ بہت انیوژل کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. سورہ نساء میں محرمات کا ذکر ہے, مطلب اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت شروع ہو رہی ہیں اور تم پہ حلال نہیں نکاح اپنی ماؤں سے, اپنی پھپھیوں سے, اپنی خالاؤں سے. مطلب دس از سم تھنگ ناٹ یوزل. مطلب اتنا زیادہ اوپن اور بلنٹ آپ نے کہیں پہ بھی دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بالکل ڈائریکٹ آرڈرز آ رہے ہیں.
ڈائریکٹ آرڈرز ہیں. رجم کے احکامات سورہ نساء میں ہیں, ڈائریکٹ آرڈرز ہیں, بالکل ڈائریکٹ آرڈرز ہیں. وراثت کے احکامات ڈائریکٹ آرڈرز ہیں سورہ نساء میں. اور اس سورت کا نام بھی وومن ہے, عورت ہے, نساء عورت ہے نا. پولیگیمی کے اس میں مطلب سبحان اللہ ایک ایک دو دو تین تین چار چار, یہ اتنا یہ جو موڈ ہے نا انفلوئنس موڈ ہے, یہ ہمیں پورے قرآن میں اس طرح سے نہیں ملتا جیسے سورہ نساء میں فیملی سے ریلیونٹ ہمیں ملتا ہے. بالکل ڈائریکٹ آرڈرز آ رہے ہیں اور آپشنز آ رہی ہیں. آپشنز مطلب سبحان اللہ آپشنز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پولیگیمی میں ایک ایک دو دو تین تین چار چار, سبحان اللہ یہ آپشنز دیں. اس کے علاوہ جو یہ ہم ابھی آیت کو انشاءاللہ پورا ہم اس آیت کو گو تھرو کریں گے کہ یہ آیت آئی کس طرح سے, مطلب اس میں بھی آپشنز ہیں 1 2 3 اوکے دس از دا لمٹ, دس از دا تھنگ, لیکن اس کے اندر ہے کیا وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. تو بٹ بیفور گوئنگ انٹو جمپنگ آن ٹو دا رائٹ ٹو دا ٹاپک, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم مسلمان ہیں, وی ہیو ٹو سی کہ سورہ نساء کا مقصد اور پرپس کیا تھا. اس کے بعد تھوڑی سی ایک چیز میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ ہماری انٹینشن کیا ہونی چاہیے اور ہمارا ایمان کا لیول کیا ہونا چاہیے. کیونکہ بات یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی اور آپ لوگوں کو ایمان آ جائے گا, نہیں, بات یہ ہے کہ وی ایکچولی آر مسلمس, ہم مسلمان ہیں, اور ہمیں اس آیت کو یا اس چیز کو سمجھانے کا مقصد آپ لوگوں کو کیا ہے. آپ سب میری سسٹرز ہیں تو آپ لوگوں کو کیا ہے. مجھے آپ میں سے کسی کے ایمان پہ شک نہیں ہے, مجھے اپنے ایمان پہ الحمدللہ کسی کے ایمان پہ شک نہیں ہے. لیکن the first thing which actually I want to recall کہ ہم سب اس کو ایک دفعہ سوچیں کہ یہ جو بک ہے نا, یہ جو قرآن ہے, یہ ہماری کتاب ہے, ہماری, we own it, یہ ہماری کتاب ہے. اور اس کی جو بھی آیات اس قرآن میں ہیں that is not by any human, یہ اللہ تعالیٰ رب العزت جس کے آگے ہم دعائیں کرتے ہیں, he directly sent this ayat for us, ہمارے لیے, ہم لوگوں کے لیے, ہم انسانوں کے لیے. یہ کتاب ہماری ہے, نہ ہم اس میں شیم فیل کریں, نہ ہم اس کو اوور لک کریں گے, نہ ہم اس کے معنی بدلیں گے, نہ ہم نے کسی اور سے ایوارڈ لینا ہے. بٹ وٹ وی نیڈ ٹو نو کہ ہم نے اس قرآن میں تدبر کرنا ہے, ہم نے تفکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید پہ کہہ رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے. ام علی قلوبہم اقفالھا, کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں. تالے کس چیز کو لگتے ہیں, جو بند ہو جاتی ہے, تالے سے کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہوتی. تو ہم نے اپنے آپ کو اس چیز کو سمجھنے سے پہلے فرسٹ وی ہیو ٹو نو کہ we are not having shame to discussing Quran, we are not feeling low by sharing such verses, we are so confident over our deen. اور یہ جو قرآن کی ورسز ہیں ہم ان پہ objection کا سوچ بھی نہیں سکتے. یہ آیات, ان کی انٹیگریٹی کی حفاظت یہ ہمارے ذمہ ہے, ہم مسلمان ہیں. اس کی رسپیکٹ کرنا, اس کی حفاظت کرنا, اس چیز کو سمجھنا, وی نیڈ ٹو نو. یہ جو سچویشن ہے, ڈز دس آیا, دس کمنگ ورس از اپون دس ڈومیسٹک وائلنس ایکچولی اسلام از ٹیلنگ اس اباؤٹ. نو, بگ نو, بگ نو. تھوڑا سا اس آیت کو دیکھتے ہیں. یہ آیت بہت زیادہ کنٹروورشل ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہماری جو فنڈامنٹل ڈیوٹی تھی نا کہ اپنے دین کو سمجھنا اور آگے صحیح رستے کو دکھانا, یہ فنڈامنٹل ڈیوٹی جو ہے نا, یہ بڑے سارے لوگوں سے مس انٹرپریٹ ہو گئی. اور بہت سارے لوگوں نے اس آیت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیا. بہت سارے لوگوں نے اس آیت کو جو ہے وہ آدمی کو ڈومیننس دینے کے لیے استعمال کر لیا. بہت سارے لوگوں نے اس آیت سے عورت کو کمتر ثابت کرنے کے لیے استعمال کر لیا. مطلب وہ معنی نہیں لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے تھے. اور اس آیت کو شیئر کرنے سے پہلے میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی بندیوں کو نہیں مار سکتے. لا تضربوا ام اللہ, کہ تم نہیں مار سکتے ام اللہ, اللہ کی سلیوز آف اللہ, اگر اس کو ہم دیکھیں تو. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے نا, دے آر سو ڈیپ ان سائڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا چناؤ بہترین, یہ کہتے ہیں نا فصیح و بلیغ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا چناؤ تھا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یوز کیا ورڈ اما اللہ, یعنی کہ اللہ کی جو سلیوز, اللہ کی بندیاں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بندیوں کو نہ مارنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ اگر بندہ کسی ایسی انسان کو مار دیتے نا جس کی ریلیشن اس کے ساتھ ڈائریکٹ ہو رہا ہوتا ہے,
اس کو فیل نہیں ہوتا, وہ اپنا سمجھ کے مار رہا ہوتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں استعمال کیا کہ تم اللہ کی بندیوں کو نہیں مار سکتے. یعنی کہ اب معاملہ اگر تم کرو گے اس کے بعد تو تمہارا ڈائریکٹ کیا ہوگا, کون مالک ہے؟ مالک وہی ہے جو اللہ ہے. پھر تم اللہ کو جواب دینا پڑے گا اگر تم اللہ کی بندیوں کو مانو گے. یہ ایک ڈکلیئرڈ پالیسی ہے اسلام کی. اینڈ دین وی آر لوکنگ انٹو دس ورڈ انشاءاللہ with complete open mind. اور چاہے آپ اس میں نیگیٹو ہو کے ایک دفعہ کرٹیکل ہو کے بھی آپ اس کو دیکھ لیں, ہم اس کو نا بڑا کرٹیکلی دیکھیں گے انشاءاللہ. میں کرٹیکلی اس لیے کہہ رہی ہوں, اس لیے میں نے پہلے آپ کو ڈکلیئرنگ ایک میسج دیا ہے کہ ہم اس کو کرٹیکلی اس لیے دیکھیں گے بیکاز اگر ہمیں نہیں اس چیز کو سمجھ آئے گی نا, ہم اس کو انالیسز نہیں کریں گے تو ہم کسی کو سمجھانے قابل نہیں ہوں گے. فل کرٹیسزم کے ساتھ سنیں, فل کرٹیسزم کے ساتھ کوسچن پوز کریں. بالکل اللہ کی بندیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, بالکل بالکل نور. اور میں اس میں آپ کو اسی لیے فل اوپن اینڈ دے رہی ہوں. آپ لوگوں نے انتہائی کرٹیکل ہو کے دیکھنا ہے, آپ نے کرٹیکل ہو کے اس کو سمجھنا ہے, اور آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ اس کو بالکل اوپنلی جو ہے نا اوپن اینڈ سے آپ اس کو اب دیکھ سکتے ہیں, بیکاز ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور ہم اس کو کمپلیٹ جو ہے نا اس کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. اچھا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کی کہ الرجال قوامون علی النساء. ہم نے یہ بات دیکھی کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پہ قوام ہیں. ہم نے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے پہلے لیڈرشپ دیکھی اور لیڈرشپ رول دیکھے, اینڈ دین وہ سی کہ بھائی قوام کے میننگز کیا ہیں. تو انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں آگے. آگے ہے کہ اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پہ فضیلت دی, اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پہ فضیلت دی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ یہاں پہ نہ مرد کا بھی ذکر کریں نہ عورت کا, لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ ان میں سے اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی, اور بعض کو وبما انفقوا, وہ خرچ کرتے ہیں کس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے, من اموالہم, اپنے مالوں سے خرچ کیا ان کے اوپر. کیونکہ مال خرچ کرنا, we have discussed this thing so many times in North Sundan کہ کس طرح سے عورت پہ مال خرچ کرنا جو ہے وہ شاق گزرتا ہے. تو اور یہ چیز تو ہمیں مطلب یہ تو چیز ہم آلریڈی اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے نا آلریڈی دیکھ چکے ہوئے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ ہے اگلی, ہم اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ وہ جناب اپنے مال جو ہے خرچ کرتے ہیں. اور پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں, فالصالحات قانتات, نیک عورتیں کون ہیں؟ فرما بردار ہیں. حافظات للغیب بما حافظ اللہ, بس نیک عورتیں فرما بردار ہیں کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. وہ کیا کرتی ہیں؟ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں. حافظات للغیبی, کہ جب کوئی نہیں ہوتا نا, ان کے ہسبینڈ ان کے گھر نہیں ہوتے, تو وہ کیئر ٹیک کرنے والی ہیں. حافظات, حفاظت کرنے والی ہیں. اور بما حافظ اللہ, کہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برائی سے, کسی بھی قسم کی گناہ کے ارتکاب سے جو ہے ان کو محفوظ رکھا. شوہر کے پیچھے کس چیز کی حفاظت ہوتی ہے؟ اس کے مال کی حفاظت ہوتی ہے, اس کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے. اور بیوی اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے کس وجہ سے؟ اپنے شوہر کی عزت کی وجہ سے نا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بستر پہ, یعنی کہ بیویوں کے لیے یہ بات کہ ان کے تمہارے شوہروں کے بستر پہ وہ شخص نہ ہے جن کو پسند نہیں کرتا. دس از ویری اوپن حدیث ریگارڈنگ کہ عورتوں کو سمجھنا چاہیے اس بات کو. اب اس کے بعد نا, یہ اس کے بعد والا جو پورشن ہے نا, یہ ہے سب سے زیادہ کرٹیکل, جس کو ہم کہتے ہیں کرٹیکل. اس کے بعد ہے واللاتی تخافون, اور اگر ان میں سے اگر تم ڈرتے ہو, تخافون خوف آتا ہے تمہیں, نشوزہن فعیزہن, نشوزہن کون ہوتا ہے؟ سرکشی سے, سرکش عورتوں سے, یعنی کہ جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو. اب تھوڑا سا ذرا میں نے اس کو ریڈ اسی لیے کیا ہے کہ ڈرنا کیا ہوتا ہے؟ واللاتی تخافون, اور تم ڈرتے ہو. ڈر کون رہا ہے یہاں پہ؟ آدمی ڈر رہا ہے کہ عورت ڈر رہی ہے؟ چیٹ باکس استعمال کریں تاکہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ آدمی ڈر رہا ہے, شوہر ڈر رہا ہے, مطلب کیونکہ یہ میاں بیوی کی نا, آدمی ڈر رہا ہے. لیکن یہاں آدمی سٹارٹ میں کون ہے؟ یہ جو ریڈ سے میں نے اسپیشلی اس کو کیا ہوا ہے کہ یہاں کون ہے آدمی؟
الرجال قوامون علی النساء، یہ قوام ہے لیکن کیا کر رہا ہے اس وقت؟ قوام کیا کر رہا ہے اس وقت؟ قوام کی کنڈیشن کیا ہو گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آدمی کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی، یہ آدمیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ قوام ہے. الرجال، یہ ایک آدمی جو ہے نا قوام ہے، لیڈر ہے اس وقت، اپنے گھر کا لیڈر ہے، بٹ کیا ہو رہا ہے کہ وہ ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہو رہا ہے. کسی سے ڈرتا ہے آدمی؟ بیوی کپ پھینک دیتی ہے جب ڈرتا ہے، یا زور سے دروازہ بند کر کے چلی جاتی ہے جب ڈرتا ہے، یا لڑائی کرتی ہے تو اس وقت آدمی ڈرتا ہے. یعنی خوف، تخافون، خوف کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ہم اس بات کو فیل کر سکتے ہیں کیونکہ عربی زبان از سو بیوٹیفل، سبحان اللہ زبان کے، جو آپ کو ایک ایک چیز کے نا ایکسپریشنز پتہ چل رہے ہیں. یو کین فیل دا تھنگ کہ اس وقت ایک آدمی خوف میں ہے، حفاظت نہ کرنے کا خوف نہیں. یہاں پہ تو اس نے بتایا نا کہ تخافونا نشوزہن، اگر تم عورتوں کی سرکشی سے خوف کھاتے ہو تو یہ وہ کیفیت ہے کہ آدمی خوف زدہ ہے، ڈپریس ہو چکا ہے، ٹینشن میں آ چکا ہے، خوف کھا رہا ہے. عورت سرکشی کر رہی ہے لیکن وہ خوف کھا رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ پہلی بات کہتے ہیں وَعِظُهُنَّ، تم اس سے واز کرو، ڈسکس کرو، کاؤنسلنگ کرو. کیا کرنا ہے تم نے ڈسکشن کرنی ہے کیونکہ تمہاری بیوی سرکش ہو چکی ہے. اور سرکش کون ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے پیچھے نا 2 کریکٹرسٹکس بتائی ہیں عورت کی. اس آیت، اس لائن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی جو سرکشی والی نشوزہ ہننا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک نیک عورت کی 2 کوالٹیز بتائی ہیں. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَیْبِ، کہ نہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہی ہوتی ہیں اور نہ وہ اپنی شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. یہ وہ 2 چیزیں نشوزہ ہننا، سرکشی پہ آ گئی ہیں. تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ آپ نے اسے ڈسکس کرنا ہے، اس سے، آپ اس کے ساتھی ہو، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم ایک دوسرے کا لباس ہو. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہے. یو ہیو ٹو ڈسکس اٹ، آپ نے ڈسکس کرنا ہے. کیونکہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ آپ گینے کی طرح نازک ہیں. تو اسی لیے اسلام جو ہے نا وہ عورتوں کی حفاظت ہی کر رہا ہے، کہیں پہ عورت کو مظلوم نہیں بننے دے گا اسلام. یہ اسلام کا خاصہ ہے. آپ ڈسکس کریں. نمبر 2 یہ کہ ان کو ان کے بستروں میں چھوڑ دیں، تھوڑی دیر ان کو سیپریٹ رکھیں. لیکن اس صورت میں بھی گھر سے آپ جا نہیں سکتے باہر، مطلب آپ نے گھر میں اس کی حفاظت کے لیے موجود رہنا ہے، لیکن آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے. اس کو آپ نے کہ وہ اکیلے میں سوچے، کیونکہ ابنڈنٹ کریں گے ان کو بستر پہ تو تب ان کو ریئلائزیشن ہوگی کہ یس آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ رانگ، کچھ ہو رہا ہے، کچھ غلط ہے، کچھ ہے ایسا. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے نا تو عورت جب اکیلے میں نا اس چیز کو سمجھتی ہے. جیسے پہلے اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کی، فائزہن، اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو واز والا معاملہ کیا، سمجھانے والا معاملہ کیا، ڈسکس کرنے والا معاملہ کیا، پھر اس کو بستر پہ اکیلا چھوڑ رہے ہو، وہ سکون سے سوچتے کہ ہاں ابھی بھی بات نہیں بن رہی، ابھی بھی بات نہیں بن رہی، سمجھ نہیں آ رہی اس کو، وہ ابھی بھی سرکشی پہ ہے. وَضْرِبُوهُنَّ، اب ہے کہ اس کو تم نے ضرب لگانی ہے. اب یہ ضرب کیسی ہوگی؟ اب اسلام اوپن ہینڈ تو نہیں دے سکتا. ابھی یہ جو فیس چلتا آ رہا ہے نا، یہ وارننگ فیس ہے. یہ دس از آلسو اے وارننگ فیس. یہ فیس پنشمنٹ نہیں ہے. یہاں پہ جو وَضْرِبُوهُنَّ ہے، دس از ناٹ پنشمنٹ. آدمی کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم نے اس کو پیٹنا ہے، تم نے اس کو مارنا ہے. نو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، حدیث میں آپ لوگ کے سامنے رکھتی ہوں، تفسیر ہے یہ اس کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا فہم عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ینگ ترین جو مشورہ لینے والے جو تھے صحابی، ان میں سے ایک حضرت عمر ان سے مشورہ لیا کرتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ عطا نے ان سے پوچھا، I said to ابن عباس, what is kind of hitting that is not harsh? He said, hitting with a siwak, and like the siwak is a small stick of chewing with cleaning the teeth. ٹرانسلیٹر ہے. اس کا جو پرپز ہے نا اس مسواک سے ضرب لگانے کا. اور ایک اور حدیث ہے، مطلب ایک اور تفسیر ہے اس کی صحیح بخاری میں بھی، کہ اپنا ہینکر چیز یعنی کہ اپنے رومال کو استعمال کر سکتے ہو ضرب لگانے کے لیے مسواک ہو. کیونکہ دس ضرب از ناٹ ضرب، اٹس کائنڈ آف ٹیپنگ، کہ آپ نے اس کو احساس دلانا ہے کہ یس آئی ایم انڈر پریشر، میں پریشان ہوں.
دس از اے وارننگ سائن. یہ وارننگس چل رہی ہیں, آپ نے اسے واس کرنا ہے, یہ وارننگ ہے. آپ نے اس کو بستر پہ اکیلا چھوڑنا ہے, یہ وارننگ ہے. آپ اس کے بعد اس کو ضرب لگا رہے ہیں تو یہ ضرب پنشمنٹ والی ضرب نہیں ہے. The purpose behind this is not to hurt or humiliate the woman. کیونکہ ضرب لگانے سے تو ویسی جو مار پیٹ ہے وہ تو ویسی منع ہے. آپ کو تو یہ بات معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف واضح احادیث ہیں کہ کوئی تم میں سے کسی کے چہرے پہ ضرب نہ لگائے, چاہے وہ بچہ ہو, عورت ہو, مرد ہو. چہرے پہ تو ویسی تھپڑ لگانے سے منع کیا گیا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پوائنٹ پہ آ کے تو آپ ان احکامات کو سائڈ دراز میں ڈال دیں اور نشان چہرے پہ نہ رہے. ابن عباس کی حدیث ہے, مروی ہے ان سے, کہ نشان نہ آئے, ایسی مار مارنی کہ جس پہ نشان آئے. آپ کو پتہ ہے تھپڑ بھی لگتا ہے نا, ہلکے سے نشان چھوڑ جاتا ہے. آپ زور سے ہاتھ پکڑیں, اپنی کلائی پکڑ کے ابھی ایکسپیریمنٹ کریں, اپنے رائٹ ہینڈ سے اپنا لیفٹ ہینڈ زور سے دبائیں اور چیک کریں آپ کے ہاتھ پہ نشان رہے کہ نہیں. نشان لانے سے منع کیا گیا. یہ دو چیزیں ممنوع ہیں, دو چیزیں ممنوع ہیں. اور یہ وارننگ سائن میں سے ایک سائن ہے. اور یہ جو جس طرح حضرت ابن عباس ادھر عنہ سے مروی ہے, تو یہ ایک تو مسواک ہے اور ایک یہ رومال ہے. یہ دو چیزیں ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں عورت کو لگانے کے لیے. یہ دو چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ایک کویسچن کیا جاتا ہے بہت زیادہ کہ قرآن مجید میں یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے لفظ وَضْرِبُوهُنَّ, جس کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی پویم کو لکھتے ہوئے اس میں تیزی لے کر آنا, اسٹرائکنگ پویم, یعنی کہ جو ایک دم سے انفلوئنس دے رہی ہوتی ہے نا, عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں وَضْرِبُوهُنَّ. اور ضربہ ایک اور جگہ پہ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں جہاں پہ فرشتے جو ہیں ان کے سروں کو اڑا دیتے ہیں. وَضْرِبُوهُنَّ ایسی مار مارتے ہیں کہ سر اڑ جاتے ہیں. اور بہت سارے نان مسلم پھر کویسچن کرتے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں وَضْرِبُوهُنَّ کہہ رہا ہے کہ سر اڑا دو, اور دوسری طرف وَضْرِبُوهُنَّ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بالکل ٹیپنگ کرنی ہے اور آپ نے تو تکلیف نہیں ہونے دینی. تو یہ کیا مطلب دو مختلف باتیں ہو گئیں قرآن میں. تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بینگ اے مسلم وی نیڈ ٹو نو فیو تھنگس, نہ صرف مسلمز بلکہ سب کو سننے کے لیے. قرآن مجید میں نا لفظوں کی میننگز جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ میں ابھی ایک نا اسکرین آپ کے سامنے بلکہ میں کرتی ہوں, ایک منٹ میں آپ لوگوں کے سامنے نا یہاں کرتی ہوں, ایک منٹ, www.quran.com. سورہ ہے سورہ نساء, ورڈز ہے 43. آئی تھنک کہ آپ لوگوں کو یہ اسکرین نظر آ رہی ہوگی. اچھا یہ دیکھیں, آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اچھا اس میں دیکھیں, اس میں قرآن مجید میں یہ سورہ نساء کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم نماز سے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ جب تم نشے میں ہو, یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کچھ کہتے ہو, نہ ہی جنابت کی حالت میں ہو مگر رستہ عبور کرنے والے ہو, یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تم میں سے کوئی قضاء حاجت کرنے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو. اب یہاں پہ عورتوں سے مباشرت کے لیے یہ لفظ دیکھ رہے ہیں آپ, جس پہ میں نے کلک کیا ہوا ہے, آپ لوگوں کو کلک میرا نظر آ رہا ہے اس وقت؟ تو مجھے بتا دیں ذرا, تو مجھے پتہ لگ جائے کہ میں جس لفظ پہ کلک کر رہی ہوں آپ کو میرا کلک فیل ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے یہ. اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں استعمال کر رہے ہیں یو ہیو ٹچ النساء. اب ہمیں حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ بات ہے مباشرت کی, ٹھیک ہے, جمع کرنے کی. سیکشول ٹچ ہے یہ, مستم یعنی کہ مسا, میم سین ہا, مس سے نکلا ہوا ہے نا, ٹچ کرنے سے. اب یہیں پہ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اور پھر تم پانی نہ ہو تو مٹی سے پاک کر لو, ٹھیک ہے, تیمم کرو اور پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو. اب یہاں پہ پھر مس کا لفظ ہے, میم سین ہا, مس کا لفظ ہے, پھر مس کا لفظ آ رہا ہے. بِوُجُوهِهِمْ کہ تمہارے چہروں کا, اپنے چہروں کا مسح کرو. اب یہاں پہ جو مس آ رہا ہے نا, میم سین ہا, یہ وائپ کرنے کو آ رہا ہے, مسح کرنے کو آ رہا ہے. اور قرآن مجید میں بہت جگہ پہ اس طرح کے آپ کو ملیں گی چیزیں, جیسے حضرت مریم کا آپ کو واقعہ سب کو پتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس ایک آدمی کی صورت میں آئے تو ان کو جب بیٹے کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا مجھے تو آج تک کسی انسان نے نہیں چھوا,
کسی نے مس نہیں کیا مجھے. اس مس سے مراد یہ نہیں تھا کہ کسی نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا, وہ بات سیکشول اس کی ٹچ کی ہو رہی تھی. اور اسی طرح جب آپ نے جو ہے چہرے کے مس کی بات آتی ہے, چہرے کے مسح کی بات آتی ہے, یا چہرے کو چھونے کی بات آتی ہے, تو دس از لائک کہ آپ اس کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید ایک بہت واضح کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے نا بڑی واضح ہمیں دی ہوئی ہیں. اور پھر اسی آیت کے مطلب یہ آیت آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس لیے قرآن سے ہی رکھی ہے تاکہ کہیں پہ میں آپ کو اورل بتا رہی ہوں تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو میری باتیں مطلب ہوتا ہے نا کہ بندے کو شیطان شک ڈال دیتا ہے. تو قرآن مجید میں الفاظ کا استعمال ڈفرینٹ ہے. اس کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا؟ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اگر قیام کے آگے, قیم کے آگے یا اقامہ کے آگے اللہ آئے گا تو اس کے معنی یہ ہو جائیں گے. اگر اقامت ہوگی تو وہ اقامت دین یا کھڑا ہونے کی ہوگی, لیکن اگر اقام یعنی کھڑا ہونے کے آگے اللہ آ جائے گا تو وہ اس میں کفالت بھی ایڈ ہو جائے گی. صرف وہ کھڑا یا مینٹین کرنے والا نہیں ہوگا, وہ کفیل بھی ہوگا, اس کو ذمہ داری بھی ہوگی کہ ان گرتے وہ کو کھڑا کرے. قرآن مجید میں الفاظ, اسی لیے عربی زبان اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ قرآن تم پہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور یہ ایک روشن زبان ہے, کھلی زبان ہے, تاکہ تم چیزیں سمجھ سکو. کیونکہ قرآن مجید جس زبان میں نا عربی, وی نیڈ ٹو نو اٹ ان سو ڈیپتھ کہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ, ایک تو بات ہمارے دل کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمیں کہی ہے وہ سچ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں قرآن کے علم کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے, پیچھے نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ جب ہم پیچھے رکھیں گے نا تو ہم کسی بھی طرح سے, ایک منٹ میں او گاڈ یہ کیا ہوا, سبحان اللہ. اچھا میں ذرا اپنی ونڈو دوبارہ کھولوں نا اس کی جو میں نے اوپن کی ہوئی تھی, رائٹ. اچھا تو اسی لیے ہمیں قرآن مجید کو نا بہت زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو بھی جو ہے وہ کسی بھی لفظ کو اٹھائیں, کسی بھی جگہ سے اٹھائیں, کانٹیکس کوئی کانٹیکس نہیں دیکھا, لفظوں کے میننگ نہیں دیکھے, لیکن بس جی یہ حکم آیا ہوا ہے لو جی پیٹ. مطلب اسلام اس ڈومیسٹک وائلنس کی اجازت نہیں دیتا کہیں. اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے رائٹ دیا ہوا ہے, ان کو بندہ سمجھ نہیں آ رہا, چیزیں سمجھ نہیں آ رہی, نیگوشیٹ کر لیں, ڈسکس کر لیں بندے سے. نہیں تمہیں آدمی پسند نہیں آ رہا اپنے لیے تو کھلا لینے کی آپشن کھولی ہوئی ہے عورتوں کے لیے. اب یہاں پہ ہم تھوڑی سی ایک دفعہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اٹ از الاؤڈ ان ایکسٹریم کیسز اونلی. جو ایکسٹریم کیسز میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ نساء میں کوئی بھی کیس جو ہے نا وہ یوزول نہیں آ رہا, مطلب یہ آئلی زندگی سے متعلق ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز آ رہے ہیں کہ آپ کا فیملی یونٹ جو ہے میں آپ کے ساتھ نا اس کو شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. میں آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں نا یہ, بلکہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی سینڈ کر دوں گی, آیت بھی سینڈ کر دوں گی, اور اس کے لنکس بھی انشاءاللہ سینڈ کر دوں گی, ٹھیک ہے. اور اٹ از الاؤڈ ان ایکسٹریم کیسز, اور اس میں تو آپ کو بہت ساری احادیث ملیں گی کہ چہرے پہ ایسے نہ مارو, کہ بچوں کے بھی ایون چہرے پہ نہیں مار سکتے. چہرے پہ مارنے کا تو خیر حکم ہی نہیں ہے نا, مسلمان مرد ہو عورت کسی کے بھی چہرے پہ مارنے کا حکم نہیں ہے. اس کے علاوہ جب بھی آپ نے مارنا تو نشان نہ رہے. اور عزت نفس کی حفاظت, ہم نے میرا خیال ہے لاسٹ سیشن میں یا اس سے لاسٹ سیشن میں ہم نے اس حدیث کو دیکھا تھا بہت ڈیٹیل میں کہ مومن کی عزت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے فائق رکھی ہوئی ہے. کعبے کی حرمت کا ذکر ایک دفعہ اور مومن کی حرمت کا ذکر 3 دفعہ حدیث میں ملتا ہے ہمیں. اور ہم نے یہ حدیث بھی ڈسکس کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اپنے کسی مومن بھائی کے اوپر کسی بھی قسم کا اسلحہ یا مارنے کی چیز اٹھاتا ہے نا, تو جب تک وہ اٹھائے رکھتا ہے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. تو کین یو ایکسپیکٹ کہ بیوی مسلمان, مطلب ایک شخص نگران اللہ نے تمہیں بنایا ہے, وہ بیوی پہ ڈنڈا اٹھا کے مارنے کے لیے اس نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے, اس عورت کے لیے وہی ایک ویپن ہے, ڈنڈا ہے وہ. آپ کو لگتا ہے کہ فرشتے اس کو دعائیں دے رہے ہوں گے؟ فرشتے اس وقت اس کو وہی معاملہ کر رہے ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو وی نیڈ ٹو نو دین ویری اوپن مائنڈنس کے ساتھ. میں نے کہا کہ اس کو سنیں, اس کو سمجھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, کیونکہ پھر یہ وہ چیزیں جو آگے جا کے نا سب سے زیادہ عورتوں کو ان چیزوں نے خراب کیا ہوا ہے. میں بتاؤں عورتیں بہت پریشان ہیں, دیندار آدمیوں سے بھی بیویاں نہیں بچ رہی, وہ مار رہے ہوتے ہیں بیویوں کو, جاہلوں والے سلوک کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ دین جو ہے نا وہ کتابی زبانی کلامی سنا ہوا ہے, دین کو کبھی کھول کے دیکھا نہیں ہے دین کیا کہہ رہا ہے. اچھا جی, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور اگر جو عورت ہے نا, اگر وہ محسوس کرتی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی تو کسی بھی ریزن سے, she must get divorced apart, but as long she is inside the marriage she must remain
remain loyal to her husband even in his absence. For the mutual relation के लिए of the couple is the very basics of the society. کہ آپ نے جو اپنا معاشرہ قائم کرنا نا تو میاں بیوی کا لائل ہونا ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت جو ہے وہ آدمی کے پیچھے کچھ بھی کرتی پھرے اور اس کے بعد پھر وہ یہ ایکسپیکٹ کرے کہ میرا معاشرہ بھی سلامت رہے گا, گھر بھی سلامت رہے گا. کیونکہ ایک جو غلط کام ہے نا وہ آپ کی تو پچھلی نیکیاں بھی برباد کر دیتا ہے, آپ کی اگلی نیکیاں تو کھا ہی جاتا ہے. تو آپ کو اپنی زندگی میں نا بہت اوبویس ہونا چاہیے. ایک تو اپنے شوہروں کے ساتھ لائل رہیں, اپنے گھروں کے ساتھ لائل رہیں, کیونکہ ہم نے اپنی فیملی یونٹ جب تک اسٹرانگ نہیں بنائیں گے یہ معاشرہ نہیں بدلے گا. I always say میرا دل کرتا ہے میں ہر جگہ لکھ لکھ کے لگا دوں یہ بات, ہمارے ہر سال لاکھوں لوگ قرآن پڑھ کے نکلتے ہیں, ہمارے ہاں لاکھوں لوگ حدیث پڑھتے ہیں, ہمارے ہاں لاکھوں لوگ ایم اے اسلامیت کرتے ہیں, ہمارے ہاں لاکھوں پی ایچ ڈیز ہیں, لاکھوں ایم فلز ہیں, لاکھوں ڈاکٹریٹ ہیں, پڑھی لکھی سوسائٹی ہے. آپ کو ہر گلی میں جو ہے نا وہ 10 سے 15 ماسٹرز مل جاتے ہیں, لیکن معاشرہ نہیں بن رہا, معاشرہ نہیں گرو کر رہا, معاشرہ برے سے بدترین ہوتا جا رہا ہے. ڈاکٹر مہا کیس از ناٹ اے اولڈ کیس, شی واز اے ڈاکٹر. اس کے ساتھ جو ابیوز کر رہے تھے اس کے 3 ڈاکٹر میل فرینڈس تھے اس کے, جو اس کو فزیکل ابیوز کر رہے تھے. وہ ان ریلیشن تھی 4 سال سے ایک ڈاکٹر کے ساتھ, اور آخر میں اس نے اتنا اس کو بیٹ کرتا تھا, اس کو مارتا تھا کہ وہ اپنی پکچر اپنی فرینڈس کو شیئر کرتی تھی. اور اس کے باپ نے جب دکھائی ہے تو اٹ واز پینفل. یہ ڈاکٹرز ایم بی بی ایس ڈاکٹرز کا حال ہے. تو اس لیے میں یہ بات دوبارہ کرتی ہوں, فیملی یونٹ اسٹرانگ کریں, معاشرہ ورنہ نہیں صحیح جائے گا. What should a woman do if his husband hits her regularly and calls her behaya every time and she's confused because she has 4 kids? She feels like her brothers are the backbone, give the security and the provision. دیکھیں میری بات سنیں, کہیں سے بھی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مارے. She must talk to someone. بھائیوں سے ایک دفعہ ڈسکس کرے کہ بھائی نہیں رکھنا نا تم نے, نہ رکھو, لیکن اگر تو میں یہاں سے تو طلاق لے لوں گی تو میں تمہارے ہی سر پہ آؤں گی. تو بہتر ہے کہ جا کے نا یہ معاملات سنبھالو, میرے شوہر سے ڈسکس کرو, اس کو سمجھاؤ, اس کی کاؤنسلنگ کرو, اس کو کسی عالم, اچھے عالم کے پاس لے کر جاؤ جو اس کی کاؤنسلنگ کرے. کسی اچھے میرج کاؤنسلر کے پاس جائیں جو میاں بیوی کو بٹھا کے کاؤنسلنگ کرے, ان کو بتائے کہ دیکھو تمہارے آگے 4 بچے ہیں, if you do this in your life, تمہاری بیوی تمہارے ساتھ رہے گی نہیں, بچے تمہارے جیسے چاہے مرضی بڑے ہوں گے, اس کے بعد پین تمہیں ہوگی کیونکہ تمہاری اولاد کسی غلط کام میں پڑے گی نا, تو تکلیف کے بغیر تم نہیں جی سکو گے. تو کسی اچھے کاؤنسلر کے پاس لے کے جائیں, کاؤنسلنگ کروائیں, نئی بات بنتی وہ میس اپ ہی ہے تو کہیں سے اسلام زبردستی کرنے کا حکم نہیں دے گا. بھائیوں کو سمجھانا چاہیے, اگر بھائی یہ نہیں کر سکتے تو اس کی پراپرٹی میں سے پارٹ دیں, کیونکہ پراپرٹیز میں سے بھی ہم پارٹ نہیں دیتے کہ عورت خود کفیل نہ ہو جائے کہیں, تو پراپرٹیز میں وراثت میں بھی ہم حصہ نہیں دیتے, حالانکہ بھائیوں کے گھروں میں بہنوں کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں مطلب جو باپ کی وراثت سے نا, مطلب باپ کی وراثت میں بیٹی کا حصہ تو ہے, تو وی شوڈ ڈسکس سچ تھنگس. عورتوں کو کہیں پہ بھی اسلام نے نہیں کہا کہ آپ گھٹ گھٹ کے اپنی ساری زندگی گزار دیں, اور اگر تو وہ اس پہ صبر کر سکتی ہیں کر کے دیکھ لیں, اولاد کو ایسا پال پوس کے بڑا کریں کہ دے بیکم دا اپہولڈرز آف اسلام, اور وہ اس کو وہ رسپیکٹ اور وہ مقام دے, کیونکہ 4 بچے آر ناٹ معمولی تھنگ. 4 بچے کمپلیٹ کمیونٹی فور اے مدر, ایکچولی کمپلیٹ کمیونٹی. ایک باپ جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں وقت کے ساتھ نا انسان میں توانائی کم ہوتی جاتی ہے. دس از سم تھنگ ویری ٹرو. آدمی کو بھی جوانی میں تو احساس نہیں ہو رہا, بیکاز وہ بھی اسی ابیوزو سائیکل سے چلتا ہوا رہا ہے. اس نے اپنے باپ کو ماں کو مارتے ہوئے دیکھا ہے, باپ کو بیٹیوں کو مارتے ہوئے دیکھا ہے, ابیوزو سائیکل ہے, اس کا دماغ میس اپ ہوا ہوتا ہے. اینڈ آئی آلویز سے کہ آدمی پتھر نہیں ہوتا, ڈسکس کریں چیزیں سالو ہو جاتی ہیں. آئی ہیو سین سو مینی کیسز ان مائی لائف کہ جہاں پہ شوہر بیویوں کو بیلٹوں سے مارتے تھے, بٹ آفٹر دا کاؤنسلنگ کیسز لٹرلی دے ریپینٹ. اور ایک تو سسٹر کا ماشاء اللہ ان کو ہم لوگ کافی عرصے سے جانتے تھے, اور ان کے ہسبینڈ ان کو بیلٹ سے مارتے تھے اور بالکل دین کی طرف نہیں تھے. اب وہ سسٹر جو ہیں وہ مطلب وہ دین کی طرف آ گئی ہیں, اینڈ شی واز لائک, وہ بہت بری طرح روتی تھی. مسواک اور رومال والی بات سمجھ نہیں, میں آپ کو سمجھاتی ہوں, وہ بات میں آپ کو سمجھاتی ہوں. تو ان کی پھر کاؤنسلنگ کی, ان کے ہسبینڈ کی, ان کو بٹھایا, ان کو بات کی, ان کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو. اس نے اوور کم کیا, سبحان اللہ.
تو اس کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے بتایا کہ میرے ہسبینڈ ایک روم میں ٹی وی پہلے لگنا شروع ہوا, مطلب انہوں نے اپنی ساری بری ہیبٹس بند کی. اسموکنگ اب ماشاءاللہ کچھ سال پہلے جب ان سے ملاقات ہوئی تھی, ٹولڈ می کہ بھائی اب تم نے اسموکنگ بھی بالکل چھوڑ دیا ہے, ایک ٹی وی جو نیوز کے لیے رکھا ہوا تھا وہ بھی گھر سے نکال دیا, اینڈ ہی از لائک ماشاءاللہ لرننگ دین. اور اب میری اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب میں خود حیران ہو جاتی ہوں کہ کیا یہ وہی بندہ تھا جس سے میری شادی ہوئی تھی, مطلب زمین آسمان کا فرق آ گیا. تو سبحان اللہ, سچ کے چیز آئی ہیو سین مائی لائف. اس لیے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے. وی کین میک کاؤنسلنگ, اور بہت زیادہ ٹیڑے لوگوں پھر علاج نہیں ہے, لیکن علاج پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ نا امیدی جو ہے نا وہ کفر ہے. ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے, وی شوڈ کیری آن سم تھنگ. یہ والے کیس ہے نا, یہ نور, یہ جو ساسوں والا, میں بتاؤں عورت ہی عورت کی دشمن ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں نے تو آج تک یہ دیکھا کہ جتنے سسرالی ان لاز ہسبینڈ بیڈ ہسبینڈ بیہیویئر کے ایشوز ہے نا, بیڈ بیہیویئر کے, اس کے پیچھے پیچھے نا بیک اینڈ پہ کوئی عورت ہی ہوتی ہے, پیچھے عورت ہی ہوتی ہے. مطلب سبحان اللہ, مطلب کوئی عورتوں کو دوسری دشمن نہیں چاہیے, کوئی اور جنس نہیں چاہیے, انہی میں سے نکل آتی ہے. مطلب چاہے ساسیں ہوں, نندے ہوں یا بھابیاں ہوں, مطلب دے ایکچولی کریٹ سچ فس کے اس کے بعد جو عورت ہوتی ہے وہ پس جاتی ہے. تو اسٹے اسٹرانگ, ڈونٹ لوز ہوپ. میں تو یہی کہتی ہوں کہ مکہ فاتح عمل بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے, اور یہ نہیں چھوڑتا. بالکل, ضیاء بھائی نے بھی یہی بات کی, سبحان اللہ. ضیاء بھائی بھی بالکل, ضیاء بھائی تو میں کہتی ہوں کہ بالکل کہتے ہیں نا دکھتی رکھ کے بالکل جو روٹ ہوتی ہے نا, ضیاء بھائی اس کو پکڑتے ہیں, سبحان اللہ. تو ان کی ماشاء اللہ دیکھیں ایکسپیرینس ماشاء اللہ ان کا بہت زیادہ ہے, وہ کاؤنسلنگ کیسز لیتے بھی ہیں اور وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے, ان کی حفاظت کرے. ہی از ماشاء اللہ اے رول ماڈل فار آل دا یوتھ, کہ وہ ہمیں بھی موٹیویٹ کرتے ہیں. اور ماشاء اللہ دس از سم تھنگ, آپ ان کو کاؤنسلنگ سیشن کے لیے, یوتھ کلب کا یو میٹرز ہے, کاؤنسلنگ سیشن کے لیے آپ ایڈمن کو میسج کر دیجیے گا ہماری گروپ کی, وہ آپ کو بھیج دیں گے کاؤنسلنگ لنک. انشاءاللہ ان کی کاؤنسلنگ کے ان کو بھیجیں, شی ول ڈیفینیٹلی گیٹ بیٹر. کچھ موٹیویشن ملتی ہے, کچھ ریلیجیس آپ کو کہتے ہیں اسٹرینتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کے کلام کی اسٹرینتھ ملتی ہے. تو دین یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. اچھا جی, آگے دیکھ لیتے ہیں, ورنہ آئی ڈو بلیو ہمارا وقت پھر کر کے اڑ جائے گا. اور آپ بھی پلیز پردے پہ بھی سیشن رکھا, کتنا کس طرح کرنا ہے, فیملی سپورٹ نہ کرے تو وٹ وی کین ڈو. آپ نا یہ نوٹ ہے مریم آپ کی, یہ سوال آپ ہمارے جو گروپ کی ایڈمن ہے ان کو آپ بھیج دیں انشاءاللہ, تو ہم اس کو ایک دن اپنے سیشن میں ایڈ کر لیں گے اسی کوشچن کو, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کو ہمارے اسپیکٹ سے دیکھ لیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, فیملی ساتھ دے کر سکتے ہیں, ان لاز میں کیسے کر سکتے ہیں, شادیوں پہ کیسے کر سکتے ہیں, جاب کرتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں, اور ہم انٹرپرینیور ہوں یا بزنس کر رہے ہوں تب کیسے کر سکتے ہیں. تو وی ول ڈیل انشاءاللہ ود آل ایسپیکٹس انشاءاللہ. اچھا, ایک میں آپ لوگوں کو چیز بتا دوں, ایک نا بڑی ان اوتھینٹک قسم کی نریشن ہے جس کو امام البانی نے بھی اور ابن کثیر نے بھی, سب نے اس کو جو ہے کہا ہے کہ یہ ان اوتھینٹک ہے, لیکن اسٹل اس کو لوگ اپنی کتابوں میں چھاپتے ہیں. دکھ جب ہوتا ہے جب سمجھنے والے لوگ بھی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی میری ایک سسٹر نے ایک مطلب مجھے شیئر کی, ایک اس نوٹ کو بتانے کا جو پورا کانسیپٹ ہے نا, تو سسٹر نے مجھے ایک تفسیر شیئر کی قرآن کی, جس تفسیر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ عورت اگر میک اپ کر کے بناؤ سنگھار نہ کرے تو شوہر مار سکتا ہے. تو سبحان اللہ, آئی واز لائک, میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ لٹرلی مطلب سیریسلی یو آر پرنٹنگ اے قرآن تفسیر اینڈ یو ڈونٹ ایون نو کہ اللہ کے رسول نے اس بارے میں کیا کہا. مطلب سبحان اللہ. اسی لیے تفسیر بالرائے یعنی کہ سیلف نیریٹڈ تفسیریں جو ہیں وہ حرام ہیں, تفسیر بالرائے حرام ہے, اور اس پہ اجماع ہے. البتہ جو ڈسکشن ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے اوپر. اسلاف کی تفسیر اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں, تابعی تبا تابعین کی. بہترین تفسیر حضرت ابن عباس عنہ کہتے ہیں قرآن کی وہ ہے جو حدیث کی روح سے کی جائے, قرآن کی قرآن سے اور قرآن کی حدیث سے کی جائے, اوتھینٹک ترین تفسیر ہے. اچھا, ایک نریشن چلتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کو مارے تو اسے سوال نہ کرو کہ اس نے کیوں مارا ہے. تو امام البانی کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف بھی ہے اور اوتھینٹک بھی ہے, مطلب یہ بالکل اسلامی لا کے بالکل اگینسٹ یہ چیز جا رہی ہے.
اب سارے ہم سے یہ بات تو کرتے ہیں کہ جی مطلب حکم دیا گیا ہے عورتوں کو ماریں تو یہ اور وہ، مطلب یہ باتیں بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن کوئی ہمیں یہ نہیں بتاتا، مطلب اس کا کبھی آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے مطلب سورہ نساء میں ہی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ and live with them honorably. If you dislike them, it may be that you dislike a thing and Allah brings through it a great deal of good. ہو سکتا ہے تمہیں وہ چیز ناپسند ہو، لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھا ہو. جب اللہ نے خیر رکھا ہوتا ہے نا، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مس گائیڈ نہیں کر سکتی. تو ٹرائی ٹو بی ویری فوکسڈ کہ جو اچھی چیزیں وہ کیوں کہاں غائب ہو جاتی ہیں ایسے موقع پہ. مطلب مجھے تو یہ بات ہمیشہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جو ہماری سسٹرز ہیں ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں لوگ، تو جب آپ مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دونوں چیزیں سامنے کیوں نہیں رکھتے نا. ایک طرف آپ نے یہ آیت تو بتا دی اور اس پر سے آپ نے مرچ مسالے چھڑک کر اور 4 دکھی کہانیاں بتا کے تو آپ نے بتا دیا کہ کوئی مولوی جو ہے وہ اپنی بیوی کو روز مارتا ہے. تو آپ نے جو ہے یہ والی بات کیوں نہیں بتائی؟ یہ ظلم کیوں کیا آپ نے؟ آپ یہ تو ظلم ہے نا کہ آپ ایک مطلب پوری بات ہی نہ بتاؤ، آدھی بتا کے اس کی ڈیٹیل میں آپ نہیں جا رہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا اور اس کی ہمیں حدیث میں اس کے بارے میں کیا ملتا ہے. سب چیزیں آپ نے اتنی سی بات بتا دی. اور قرآن میں ایک اور جگہ پر سورہ البقرہ میں آیت نمبر 228 میں ہے کہ جس طرح عورتوں کے مطلب آدمیوں کے حقوق ہے، اسی طرح and they women have rights over their husband regards living expense similar of those their husbands over them as regards to obedience and respect to what is reasonable, but men have a degree of responsibility over them and Allah is the almighty and wise. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے میں آپ کو بتاؤں، ویسٹ میں نے جو آپ کے سامنے ریسرچ کی تھی نا لیڈرشپ کی، یہ ویسٹ کہتا ہے کہ ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاس اگر 5 لوگوں کا گروپ بھی ہے تو ہمیں ایک لیڈر چاہیے. لیکن یہ ویسٹ ہی آپ کو کہتا ہے کہ آدمی کو لیڈرشپ رول نہیں دینا چاہیے، جس کی مرضی چاہے مرضی گھر میں جیسے چاہے مرضی رہے. لٹرلی دس از سم تھنگ مائنڈ بلوئنگ کہ ایک طرف تو ویسٹ کی ریسرچز آپ کو اپنے آفس چلانے کے لیے تو یہ کہتی ہیں کہ اگر 3 لوگ بھی ہوں تو ایک کو لیڈر بنا دیں تاکہ ہماری کمپنی اچھے طریقے سے گرو کرے. لیکن ایک طرف ویسٹ ہی آپ کو یہ کہتا ہے کہ جناب اگر آپ کے گھر میں 10 لوگ رہ رہے ہیں تو ایک بھی لیڈ نہ کرے، جس کی چاہے مرضی جیسے چاہے مرضی رہے. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو شاید بتایا تھا کہ ویسٹ کا نظریہ جو زندگی ہے نا، دیٹ از ناٹ کہ ایک گھر ہو معاشرہ ہو وہاں سے لوگ نکلے. ان کا ایک ہی نظریہ ہے، پیسہ کمایا جاتا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے میں ابھی کل بھی یہ بات ڈسکس کر رہی تھی اور آج میں یہی بات ڈسکس کری تھی صبح کسی اور کے ساتھ کہ بیماری ہمارے لیے اس وقت تک بیماری نہیں بنتی جب تک وہ ہمیں پیسہ کمانے میں رکاوٹ نہیں بنتی. آپ کو قبض ہوتی ہے نا تو مہینہ گزر جاتا ہے، نہیں پتا چلتا. لیکن جب فلو ہوتا ہے نا تو دوسرے دن آپ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں بیکاز وی ہیو ٹو کیری آن اوور ایکٹیویٹیز. جو لوگ آفیسز جاتے ہیں نا آپ ان سے پوچھیں کبھی ان کے پیٹ کے حالات کیا ہیں، مہینہ ہو گیا 2 مہینے ہو گئے خراب چل رہے ہیں. لیکن جس دن فلو ہوتا ہے تو دوسرے دن طبیعت ٹھیک کرنی پڑتی کیونکہ کام پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے. تو دس از وٹ ویسٹ از گیونگ یو. یو ہیو ٹو سی کہ ہمیں ویسٹ دے کیا رہا ہے اور ہم کیسی اندھی تقلید کر رہے ہیں. جب گھروں میں تو آپ کو لیڈر نہیں چاہیے، لیکن گھروں سے باہر آپ کو اپنا کام اور اپنا بزنس اور اپنا پیسہ کمانے کے لیے سسٹم اچھا چاہیے. سسٹم اچھا جب رہے گا جب لیڈر سر پہ ہوگا، لیکن گھر میں لیڈر نہ ہو کیونکہ گھر کا سسٹم ہمیں اچھا چاہیے نہیں. گھر میں ہمیں سسٹم نہیں چاہیے. تو یہ بہت بڑی آئی اوپننگ چیز ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا سوچیں تو، کہ ہاؤ دے آر ڈیلیوڈنگ اس اور ہمیں کس طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے اور ہم ہو رہے ہیں. اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ سے نے فرمایا the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم enjoying kind treatment and honoring of one's wife, and he described the best people are those who are best to their wives. He said, the best of you are those who are the best to their wives, and I am the best of you and my wives. یہ صحیح حدیث ہے، بہت ساری جگہ پہ روایات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک دفعہ بھی اپنی زوجہ کو تھپڑ نہیں لگایا، وَضْرِبُوهُنَّ کی اپلیکیشن نہیں دی. تو کیا مرد مومن یہ بھول جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اپنی بیوی کو کبھی ہاتھ نہ مارنا؟ تو اس سنت کو کب زندہ کرنا ہے؟ مطلب ہم کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں سنتوں کو زندہ کرو، تو یہ سنت کب زندہ کرنی ہے کہ اپنی بیوی کو آپ نے کبھی نہیں کچھ لگانا، اپنی بیوی سے ہمیشہ محبت پیار سے رہنا ہے. تو دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو تھنک. یہ بھی ایک سنت ہے
جس کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو نہیں تھپڑ مارنا, اپنی بیوی سے نہیں ڈومیسٹک وائلنس کرنا, اپنی بیوی کو نہیں ابیوز کرنا. اور یہی بات کہ ہم جتنی خواتین ہیں نا, اللہ تعالیٰ ہمیں آگے زندگی میں ہمیں اولاد دے گا, ہمیں ہمارے شوہر ہمارے پاس ہیں, ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, وی کین ٹیچ دیم, وی کین ڈسکس دیز تھنگس ود دیم. ہمیں معاشرہ بہتر بنانا پڑے گا, ہمیں ان کو بتانا پڑے گا بیٹا یہ بھی ایک سنت ہے جس کو ہمیں زندہ کرنا ہے, کہ آپ سے ہم نے اپنی زوجہ کو کبھی اس کو ہیوملیٹ نہیں کیا سب کے سامنے, کبھی اس کی انسلٹ نہیں کی, کبھی اس کی ڈس رسپیکٹ نہیں کی, کبھی اس کا دل نہیں توڑنے کی کوشش کی. تو دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو ٹیچ اوور generations. اسی طرح the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam spoke beautiful words concerning the kind treatment of one's wife, stating that when a husband feeds his wife and puts a morsel of food in her mouth, he earned the reward of doing an act of charity. He said, you never spend anything but you will be rewarded for it. Even the morsel, یعنی کہ جو تم نوالا بھی اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو نا, اس پہ بھی تمہیں اجر ملتا ہے. اور اگر ایک شوہر اپنی بیوی پہ اور میں آپ کو بتاؤں, شوہر اپنی بیوی پہ خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں, چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہیں, اینڈ آئی ہیو سین دس, مارتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, بٹ پتہ کیا ان کے اندر یہ جو ان کا مرد ہونا ہے نا, یہ ان کو خرچ کر کے بھی خوشی فیل کرواتا ہے, وہ خرچ کر کے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں ایسے کیسز بھی جو نہیں خوش ہوتے, بٹ موسٹلی آر دوز جو خرچ بھی پورا کرتے ہیں اور بیوی کو جو ہے وہ مسٹریٹ بھی کرتے ہیں. تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ان کے اچھے انسان کو اپریشیٹ کر کے نا, اس اچھے کو باہر لے آئیں اور اس برے کو ختم کروائیں, اور ان کو نا اچھے مومنٹس میں اچھے طریقے سے سمجھائیں کہ جب آپ یہاں پہ اتنے اچھے ہیں تو پھر آپ اس والے ایکشن کو کیوں نہیں چھوڑ رہے, آپ ابیوز کرنا کیوں نہیں چھوڑ رہے, آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں گے جس سے دل دکھے. آپ مجھے اتنا خوش رکھتے ہیں, آپ دیکھیں, آپ تھوڑا سا اپریشیٹ کریں. دیکھیں آپ اتنے اچھے آپ سودا لے کر آئے ہیں, ہم نے سارے گھر کا سامان دیا ہے, اٹس ویری نائس, اٹس ویری کائنڈ جیسچر بائی یو. لیکن یہ جو آپ بات کرتے ہیں, اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو اٹ ول میک مائی لائف مور بیٹر, مجھے بہت اچھا لگے گا. کچھ بھی ان ویری کائنڈ وے, ان ویری سافٹ وے, وومن شوڈ لرن دیز کائنڈ ورڈس, یہ خوبصورت سے میٹھے میٹھے ورڈس, وی نیڈ ٹو لرن دیم, بیکاز وین وی اسٹارٹ لرننگ دیم وی اسٹارٹ امپلیمنٹ کرنا شروع کریں گے, اور گھروں کے ماحول بہت پرسکون ہوتے ہیں. کیونکہ میٹھی بات جو ہے نا وہ دل خوش کر دیتی ہے, چیئر فل ڈے کر دیتی ہے, ایک آدمی کا بھی ایک عورت کا بھی. ہمیں بھی کوئی اچھی بات کہتا ہے تو ہمارا دن اچھا گزر جاتا ہے. تو جب آدمی کو آپ روز صبح کو ایک اچھی بات کر دیں گے نا, تو ڈیفینیٹلی آپ کے گھر کے ماحول میں تبدیلی آنا شروع ہوگی. ڈیفینیٹلی اٹس ہارڈ بٹ اٹس ناٹ امپاسبل. اچھا ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں, شوگر کوٹڈ ورڈز, ایکچولی آدمی نا بڑے پریکٹیکل ہوتے ہیں, دے آر ناٹ لائک وومن. ان کو یہ چھوٹی موٹی جذباتی چیزیں نہیں اثر کرتی, بٹ ہاں ان کو جو چیزیں پرومیننٹ ہو رہی ہوتی ہیں نا, دے ایکچولی نو اٹ, وہ اس کو سمجھتے ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ شوگر کوٹڈ ورڈز ایکچولی ورکس, یہ کام کرتے ہیں آدمیوں کے اوپر, اور یہ چیزیں ان کو زیادہ سمجھ آتی ہیں. کپڑے استری ہو نہ ہو ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا, بٹ وہ جو پیار محبت سے بھی ایک پانی کا گلاس بھی پلا دیا ہے تو وہ یاد رہنا ہے. تو دس از سم تھنگ مین از اباؤٹ. تو وی نیڈ ٹو نو کہ آدمی کی جو سائیکی ہے وہ کہاں سے کام کر رہی ہوتی ہے. اچھا اسی طرح ایک چیز ہے, and he peace be upon him, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, fear Allah with regards to women, for you have taken them as a trust from Allah, and intimacy with them has become permissible to you by the words of Allah. Your right over them is that they should not allow anyone to sit on your furniture whom you dislike. If they do that, then hit them, but not in the harsh manner. And the right over you is that you should provide for them the cloth them a reasonable basis. اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور اس کی جو تفسیر ہے اس میں بھی یہ ساری باری جو ہیٹ والی بدری بھوننا والی جو ابن عباس نے بات کی ہے نا, یہ صحیح مسلم ہے جو 1218 ہے. اس کی تفسیر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابن عباس کی جو وہ بات ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی, اور جو آیت نمبر 34 ہے سورہ نساء کی, اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جو مسواک والی یہ والی بات آپ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے, تو اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابن عباس سے عطا نے پوچھا کہ ہم عورت کو جو یہاں پہ وَضْرِبُوهُنَّ کہا ہے کہ ہم عورت کو ماریں, تو ہم کس چیز سے اس کو ماریں؟ ٹھیک ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ چہرے پہ مارو, آپ سے فرمایا کہ نہ ایسے مارو کہ نشان بچے, یعنی کہ نشان نہ آئے اس کو, ایسے مارو. اب ہم اس کو کس چیز سے ماریں؟ ان کے وہ نا ایک درخت کے پاس تھے, انہوں نے وہاں سے ایک لکڑی توڑی جو مسواک تھی, پیلو کے درخت کی جو ٹہنی ہوتی ہے نا وہ توڑی ٹہنی,
انہوں نے کہا اس سے، انہوں نے ان کو دکھائی پریکٹیکلی. تو سبحان اللہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اس سے ضرب لگائیں گے. تو حضرت عباس نے کہا یا تو تم رومال بھی لے سکتے ہو، یعنی کہ رومال لو یوں جھاڑنا جو ہوتا ہے یہ وزری بھوننا ہے، کیونکہ دس از ہاؤ یہ ایکچولی پریکٹیکلی شو صحابہ کرام کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم کر سکتے ہو. تو وی نیڈ ٹو نو کہ سبحان اللہ یہ تو مطلب وہ چیز ہے کہ آدمی کا غصہ کلس کا ہی رہ جائے گا. مطلب دس از سم تھنگ لائک دس. جو استاذہ میم نگہت ہاشمی تو ہمیں کہتی ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ آدمی خود شرم محسوس کرے گا کہ یار میں نے کیا ٹہنی لگانی ہے. وہ بھی چھوڑو کیوں نہیں سمجھ جاتی یہ. اور عورت کو بھی پھر وہ ہوگا کہ یار بیچارہ کتنا ریزسٹ کر رہا ہے، اور عورت بھی یہی سوچے گی کہ دیکھو سبحان اللہ کتنا ریزسٹ کر رہا ہے بندہ، کہ میں پھر سمجھ کیوں نہ جاؤں اس بات کو. کیونکہ یہ دیکھیں یہ وارننگ لسٹ ہے. دوبارہ میں آیت آپ کے سامنے دکھاتی ہوں. ایک اور چیز اس کے ساتھ ہے انشاءاللہ، وہ بھی کمپلیٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ نشوز کرتی ہیں، سرکشی کرتی ہیں، فائزہن، ان کو آپ نے واز کرنا ہے، کاؤنسلنگ کرنی ہے. وہجرہن فی المضاجع، مضاجعی یعنی کہ ان کو بستروں پہ چھوڑنا ہے. وضربہن، پھر ان کو آپ نے ضرب لگانی ہے. فَإِنْ آطَعْنَکُمْ، اگر وہ پھر اطاعت کرنے لگ جائیں تمہاری، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ٹھیک ہے، تو پھر تم نے ان پہ ظلم کرنے کا کوئی راستہ نہیں نکالنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ اگر تمہاری اطاعت کریں تو تم نے ان کو ستانے کی کوئی راستہ تلاش نہیں کرنا. راستہ سبیلا، کوئی ایک پاتھ وے نہیں تم نے ڈھونڈنا کہ جس میں تم اپنی عورتوں کو ستا سکو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کون ہے؟ علیٰ، بے حد بلند، سب سے بڑا. اللہ تعالیٰ کی صفت العلی اللہ تعالیٰ یہاں استعمال کر رہے ہیں. کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ الرجال قوامون علی النساء، تم عورتوں پہ کون ہو؟ قوام ہو، عورتوں کے اوپر. علی النساء، اوپر ہو، اوپر نصف. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا، بے حد بلند ہے. بے حد بلند، بے حد بلند ہے علی آگے میننگ، یعنی کہ تم تو اوپر ہو نا عورتوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی اوپر ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی اوپر ہے. اللہ تعالیٰ بے حد بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. تو دس از سم تھنگ کہ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، کہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تمہاری ان چیزوں سے، تمہاری ان ایفرٹ سے، اب دیکھیں یہاں پنشمنٹ نہیں اللہ تعالیٰ دے رہے، یہاں عورت کی پنشمنٹ کی بات تو ہوئی نہیں ہے، یہاں عورت کی وارننگز بتائی ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے. تم نے وارننگز، تمہیں خوف آ رہا ہے نا، تخافون، تمہیں خوف آ رہا ہے، تم اس کو سمجھاؤ، تم اس کو بستر پہ چھوڑ دو، تم اس کو ذرا جو پیلو کی مسواک ہے اسے تم تھوڑی سی لگاؤ، اس کو فیل ہوگا یار بندہ بہت پریشان ہے، اندر اضطراب چل رہا ہے. اور اگر پھر وہ تمہاری اطاعت کر لیتی ہیں نا، وہ انڈرسٹینڈ کر لیتی ہیں، وہ سمجھ لیتی ہے تمہاری بات، وہ ریپینٹ کرتی ہیں، ان کو سمجھ آئی تھی کہ ہاں یار میرے سے یہاں غلطی ہوئی. کہ میاں بیوی از ناٹ لائک کہ دو کریکٹر ہیں اور الگ الگ رہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. میاں بیوی ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خوشیاں ساتھ مناتے ہیں، غم ساتھ مناتے ہیں، لڑتے ہیں، روتے ہیں، ہنستے ہیں، سب کچھ ساتھ کرتے ہیں. تو دس از سم تھنگ کہ وی نیڈ ٹو نو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم نے ان کو ستانے کی بالکل بالکل کوئی کوشش نہیں کرنی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کوشش نہیں کرنی، اوکے تمہیں سمجھا دیا، لیکن پھر وارننگ اللہ تعالیٰ ساتھ کہہ رہے ہیں ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، بے حد بڑا ہے. کہ تم اگر پھر تمہاری نیت بھی خراب ہوئی نا تو یاد رکھو تمہارے اوپر کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. تو these are some things which we miss, we skip. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اتنی بڑی نوٹ بنا لیتے ہیں، اتنا بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اسلام ہم پہ ظلم کر رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے ہٹ the women، مارو ان کو، ڈومیسٹک وائلنس کرو. بھائی کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مطلب کسی نے کتاب میں لکھ دیا تو جا کے آتھر سے پوچھو بھائی تم کیوں یہ باتیں پھیلا رہے ہو کہ عورت کو مارو. اور اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے، کوئی عالم کہہ رہا ہے تو جاؤ یار پکڑو اس کو، کہو بھائی قرآن سے بتاؤ، حدیث سے بتاؤ. اس سے نیچے پہ نہیں آ رہے ہم. مطلب اتنے سینسٹیو میٹر کے ساتھ ہم کھیل کود نہیں کر سکتے. یہ سینسٹیو میٹر ہے، دس از اے سینسٹیو میٹر. اتنا سینسٹیو میٹر ہے کہ عورتیں گھر میں سفر کر رہی ہیں، ینگ لڑکیاں فیمنزم کی طرف جا رہی ہیں، لوگ دین سے دور بھاگ رہے ہیں، ان کو دین کی سمجھ نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ آپ میسج کلیئر نہیں دے رہے، آپ قرآن کو اس طرح نہیں بتا پا رہے جو قرآن کا حق بن رہا تھا. تو دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو نو، وی نیڈ ٹو لرن، وی نیڈ ٹو تھنک، اور وی نیڈ ٹو سے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت دین دیا ہے. اتنی پروٹیکشن والا دین نہیں ہے
اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بھی پنشمنٹ نہیں آئی. جب پنشمنٹ آتی ہے نا اللہ کی طرف سے تو پنشمنٹ والی آیات ایک دفعہ کھول کے پڑھیں, اس کے بعد کی آیت بھی پڑھیں. پنشمنٹ کے اوپر ایمفسائز ہوتا ہے, پنشمنٹ کے اوپر ایمفسائز ہوتا ہے. اچھا جی, نور الایمان کہہ رہی ہیں, اچھا اس سے پہلے کہہ رہی ہیں کہ نا یہ PDF مل سکتا ہے. آئی ول ڈیفینیٹلی ٹرائی ٹو میک اے PDF آف اٹ, اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. دس لیکچر ہیز گیو می گوز بمز. ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کے ناشکرے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنائے, ہمیں سمجھنے والا بنائے. مریم حسین کہہ رہی ہیں الحمدللہ الحمدللہ. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج یہ والی جو میرا پرپس تھا کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ جائیں, اس کانسیپٹ کو سمجھ جائیں, اس کانسیپٹ کو سمجھنے والے ہوں, سمجھانے والے ہوں, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگ اس چیز کو بھولیں گے نہیں, اس کو شیئر کریں گے, اس کو اویئر کریں گے. اور